الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وتجارة لن تبور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. عبادت توحید ہے اور توحید عبادت ہے. توحید عبادت ہے اور عبادت توحید ہے. یہ جامع ترین کلمہ ہے، جامع ترین بات ہے. اور کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر درست نہیں. نہ کوئی توحید عبادت کے بغیر ہے. گویا کہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توحید ہو. وہ عبادت عبادت نہیں کہلائی جا سکتی جس عبادت کے اندر توحید نہ ہو. ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق دے. ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. یہی کیا ہے؟ یہی حنیفیت ہے جو کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب آپ اس بات کو جان گئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کو عبادت نہیں کہتے مگر توحید کے ساتھ. جیسا کہ نماز کو نماز نہیں کہتے مگر طہارت کے ساتھ. اور پھر جب عبادت میں شرک داخل ہو تو وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے کہ حدث کے ذریعے نماز باطل ہو جاتی ہے، حدث کے ذریعے
طہارت فاسد ہو جاتی ہے. کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ اس بات کو جان گئے کہ شرک جب عبادت کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ عبادت کو خراب کر دیتا ہے، اور دوسرا کام وہ اعمال کو مٹا دیتا ہے، اور تیسرا کام کہ یہ شرک کرنے والا یہ جہنمی میں سے ہو جاتا ہے، اور صرف جہنمی میں سے نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں میں سے ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کتنا اہم ہے اس کا پہچاننا، آپ کا کتنا اہم ہے شرک کا پہچاننا، کیونکہ شرک جب تک کو ہم شرک کو پہچانیں گے نہیں ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے شرک کا جاننا بھی ضروری ہے. شرک کو جاننا ضروری ہے تاکہ شرک سے آدمی جو ہے وہ بچ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، فرمایا الہی مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں جو خوف ہے وہ شرک سے ہے، شرک اصغر سے ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے. تو گو کہ یہ شرک سے بچنا ضروری ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے. جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا شر کے بارے میں. دیگر صحابہ جو ہے وہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ مخافت ان یدرکنی، میں شر کے بارے میں اس لیے سوال کرتا تھا تاکہ شر مجھے پا نہ لے، تاکہ شر مجھ پہ آ نہ دھمکے، تاکہ لا علمی میں بھی شر مجھ پر مسلط نہ ہو جائے. اس لیے وہ بہت زیادہ جو ہے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو گویا کہ شرک کا جاننا ضروری ہے، جیسا کہ توحید کا جاننا واجب ہے، اسی طرح سے توحید کا جو منافی ہے وہ شرک ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں اسے معاف کرتے ہیں. اس مقدمے کے بعد شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدَ، یعنی یہ جو توحید کی معرفت اور شرک کی معرفت ہے یہ آپ 4 قواعد کے ذریعے سے پہچانیں گے. ذکرہ اللہ تعالی فی کتابہ، جن قواعد کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے
ان 4 قواعد کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. قاعدہ کا نام نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. البتہ جب استقراء کریں گے ہم دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ قواعد جو ہیں یہ نکلتے ہیں قرآن کریم سے. یہ مسئلہ بہت ہی عظیم مسئلہ ہے کہ شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں میں سے ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ دیگر عبادات بھی انجام دیتا ہو، وہ عظیم ترین عبادات کو سر انجام دیتا ہو، وہ اہل صلاح میں سے بھی ہو، لوگوں کی نظروں میں وہ بہت ہی اچھا ہو، بہت ہی زبردست ہو، لیکن وہ کسی شرکیات میں سے کسی شرک کا ارتکاب کرے. یہ عظیم مسئلہ ہے. یا وہ طاغوت کا انکار نہ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں مانتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہو، رسول اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی نبوت اور رسالت کو بھی مانتا ہو، وہ نماز بھی بڑے بنا کر اور سنوار کر پڑھتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی بہت ہی گن گن کے دیتا ہو، حج بھی وہ بڑے تقوی، طہارت، اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیتا ہو، دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی بڑے نازک اور بہت ہی باریک انداز سے وہ انجام دیتا ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہو، اس کے باوجود اس میں شرک کا شائبہ پایا جائے، یا پھر وہ شرک کا شائبہ تو نہیں لیکن وہ طاغوت کا انکار نہ کرتا ہو، اور پھر طاغوت کا انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا، اس کا یہ تہجد گزار ہونا، اس کی یہ تہجد کی نمازیں پڑھنا، اس کا یہ زکوٰۃ دینا، اس کا یہ خیرات، صدقات، حج وغیرہ یہ سارے اعمال کرنا، یہ راکھ بن جائے، یہ اڑتی گرد اور غبار جو ہے، اڑتا گرد اور جو ہے غبار بن جائے. یہ عظیم مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شخص تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت ہی موحد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے والا، لیکن اس کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو. یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ کبھی شرک میں واقع ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کو تو اس کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ شخص جو ہے بہت ہی اچھا ہے، یہ تو موحد ہے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، لیکن وہ کیا ہو، وہ شرک کے کسی جال میں پھنستا ہو، اور معمولی سا شرک بھی بڑے سے بڑے اعمال کے خزانے کو برباد و تباہ کر دیتا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جو قواعد ہیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ قواعد بنائے ہیں، یہ اس عظیم مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بنائے ہیں کہ جو عظیم ترین مسئلہ جس پر نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے،
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں ان قواعد کے ذریعے سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حق کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی اللہ کا حق کیا ہے تم پر۔ اگر تم نے اللہ رب العالمین کے حق میں پہلو تہی برتی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ رب العالمین کے حقوق میں تم لوگوں نے پہلو تہی برتی تو حال کیا ہوگا؟ تو کتنا خطرناک اور کتنا ہلاکت خیز ہوگا یہ مسئلہ، یہ شیخ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق ظاہر اور باہر اور واضح اور بالکل روشن ہے۔ اللہ کے اس حق میں، اللہ رب العالمین کے اس واضح اور روشن اور ظاہر اور باہر اور واضح ترین حق کے اس وضوح اور واضح ہونے کے باوجود لوگوں نے اس میں خلل کیا، لوگوں نے اس اللہ کے حق میں خلل اندازی کی، دخل اندازی کی، اپنی آرا سے، اپنے افکار سے، اپنے خیال سے، اپنے من سے، اپنی مرضی سے اس اللہ رب العالمین کے حق کو انہوں نے سپوتاز کیا۔ ہم مخلوقات کو دیکھیں، ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق تو واضح ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے کا کسی کو جو ہے حق دیا ہو، شرک کرنے کی کسی کو اجازت دی ہو، ایسا ناممکن ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حق کو لوگوں کے حق کے برابر جانا، لوگوں نے اللہ کا جو حق تھا اس اللہ کے حق کو یہ کہا جیسے یہ عام لوگوں جیسا حق ہو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سورۃ انعام پہ غور کریں آپ، اللہ فرماتے ہیں مشرکین نے کیا کیا تھا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے بنا رکھے تھے۔ قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، وهذا لشركائنا اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے۔ لوگوں کو، ان لوگوں نے اللہ کا حصہ دار بنا دیا تھا، اللہ کے برابر جان لیا تھا۔ جس اللہ نے یہ عظیم آسمان بنایا، عجیب طریقے سے اس آسمان کو بنایا، بغیر کھمبوں کے بنایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، جس نے اس عظیم آسمان کو بغیر کھمبوں کے بنایا، عجیب و غریب طریقے سے بنایا، اس زمین کو عجیب نشیب و فراز سے، کہیں پہاڑوں سے سجایا، کہیں ایک دم کھلے میدان چھوڑے، بہت ہی زبردست قسم کی اللہ رب العالمین نے اس میں جو بنائی، جو حکمت جو ہے اجاگر فرمائی، اس عظیم اللہ کے برابر لوگوں کو انہوں نے جان لیا۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنی ربوبیت کی، اپنی وحدانیت کے دلائل کو قائم کر دیا اور انسان کی فطرت میں جاگزیں کر دیا اللہ رب العالمین کی وحدانیت۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین نے فطرت میں اپنی توحید کو جاگزیں فرما دیا ہے۔ یہ انحراف جو آیا، یہ جو ٹیڑھا پن آیا، جو کجروی آئی، یہ انسان کے خیالات ہیں، انسان کے تخیلات ہیں، انسان کی فکریں ہیں۔ اللہ نے کہاں اجازت دی کہ فلاں مردے کی قبر پہ جا کے اس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فلاں مندر پہ جا کے تم مندر والے سے مانگو۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فلاں خانقاہ میں جاؤ اور وہاں شب باشی کرو
وہاں رات کو رہو اور پھر وہاں اپنی حاجات کو پوری کرو. یہ کہاں اللہ نے فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے یہ کہاں فرمایا کہ فلاں فقیر سے مانگو، فلاں دستگیر سے مانگو؟ اللہ رب العالمین نے تو کہیں کہا ہی نہیں. یہ لوگوں کی اپنی خیالات ہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ لوگوں کے من چاہے معبود ہیں، یہ لوگوں کے وہ معبود ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. کوئی اچھا سا پتھر دیکھا، اس کو جو ہے ہم سنوارتے تھے، بناتے تھے، اس کو ہم گڑھتے تھے، اسے ہم جو ہے بہت خوب دہو کے نہلا کے رکھتے تھے، اور پھر ہم سفر کرتے تو سفر میں اس اپنے معبود کو ساتھ لیتے، اس بت کو ساتھ لیتے. اور پھر عجیب یہ حال ہوتا کہ اگر راستے کے اندر ہمیں اس سے کوئی اچھا خوبصورت پتھر مل جاتا تو ہم اس جو ہماری اس گٹھلی میں جو ہوتی تھی، ہمارے اس جو ہے گٹھری میں جو ہوتا تھا جو معبود، یا ہمارے اونٹ پہ جس کو ہم لے جا رہے ہیں اور جس کی ہم بوقت ضرورت عبادت کرتے تھے، ہم اسے پھینک دیتے تھے، اور پھر جو ہے کیا ہم دوسرا وہ خوبصورت جو پتھر ہمیں ملتا ہم اس کو معبود کہتے تھے. تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ اپنی خواہش کو الہ بنانا ہوا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے مذمت فرمائی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، ارے یہ تو چند نام ہے جن ناموں کو تم نے رکھا ہے اور تمہارے آبا نے رکھا ہے ان کا نام. تم نے ان کو مشکل کشا کا نام دیا، تم نے ان کو جو ہے پریشانی دور کرنے کا نام دیا، تم نے ان کو جو ہے کیا ہے فریاد رس کہا، تم نے ان کو جو ہے فلاں کہا فلاں، یہ تمہارے نام ہیں. اللہ رب العالمین نے تو یہ نام کہیں دیے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اختراع ہے، انسان کی ذہنی اپج ہے، انسان کا اپنا من چاہا معبود ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ رب العالمین نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کیا ہے. یہ خواہشات جو ہے اپنی نفسی سوچ بہت بڑا طاغوت ہے. تو کیا لوگوں نے نفسانی خواہشات کے مطابق معبودات بنا لیے. آپ ذرا کسی بھی مشرک سے پوچھیں، کسی بھی غیر اللہ کے پکارنے والے سے پوچھیں، کسی بھی ایسے شخص سے پوچھیں جو اللہ رب العالمین سے کے علاوہ کسی اور سے وہ چیزیں مانگتا ہے جو اللہ سے مانگنی چاہے، کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے، دلیل ہے کوئی؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے یا تو کہے گا وجدنا علیہ آبانا، ارے ہمارے آبا و اجداد گمراہ تھوڑے تھے، ہمارے آبا و اجداد کیا بیوقوف تھے؟ ہمارے بزرگ، ہمارا پورا خاندان، ہمارا پورا سلسلہ نسب یہ جو ہے اتنے دنوں سے چل رہا ہے، یہ کیا گمراہ ہے؟ یہ بکواس تھا. وہ ہمیں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ، یہ لمبی لمبی داڑھی والے، یہ لمبی لمبی سفید چوگے والے، کیا یہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تم ہی بس آ گئے ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس چیز کو نازل کیا اس چیز کی جو ہے کیا ہے، اس کی پیروی کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں ہم پیروی اس کی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تب بھی یہ اپنے آبا و اجداد کی بات مانیں گے اگر ان کو عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے، پھر بھی ایسے کریں گے؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ میرا باپ جو ہے وہ ہدایت پہ تھا؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ میرا باپ جو ہے وہ عقل مند تھا؟ کیا وہ بے عقل نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے ہدایت کی کیا دلیل ہے؟ ہدایت کی دلیل اس کے پاس ہے جو اس چیز پہ ہو
جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق چل رہا ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ ہدایت تو یہی ہے، اس کے علاوہ ہدایت کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خیالات کو بنا کے، سنوار کے، بہت اچھا بنا کے کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا کمال کر دیا۔ میرے بھائی، ہمارے سارے خیالات، ہمارے سارے افکار، ہمارے سارے تخیلات، ہماری ساری تدبر، ہمارے سارے مدبر ہونا، یہ تابع ہے اللہ کے، یہ تابع ہے اللہ کے نبی کے۔ اگر اللہ کا نبی ان کی تائید کرتا ہے تو فبہا و نعمت، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق ہیں ہماری باتیں تو خوب، اللہ رب العالمین کے کلام کے موافق ہیں ہماری باتیں تو بہت خوب، اگر نہیں تو پھر یہ گمراہی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں کھلی شاہراہ پہ، واضح شاہراہ پہ چھوڑا، لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا، جس کی رات اور دن برابر ہے۔ اور فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے نہیں رہو گے۔ کسی بھی مشرک سے آپ پوچھیں، کسی بھی شرک کرنے والے سے آپ پوچھیں، کسی آستان پرست سے آپ پوچھیں، کسی قبر پرست سے آپ پوچھیں، کسی بت پرست سے آپ پوچھیں، کسی پیر پرست سے آپ پوچھیں، کسی مولوی پرست سے آپ پوچھیں، کسی پیٹ پرست سے آپ پوچھیں، کسی خواہش پرست سے آپ پوچھیں، کسی بڑے پرست سے آپ پوچھیں، بھائی تمہاری دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ طواغیت ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آدمی کیا کرتا ہے؟ انہی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ انہی چیزوں کو جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قواعد بیان کیے، اس سے کیا ہے؟ اس سے یہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا جو حق ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین کے حق میں کسی اور کے حق کو شریک نہ جانیں۔ اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے اور کائنات کے بھی حقوق ہیں، لیکن کائنات کے حقوق اللہ رب العالمین کے حق کے بعد ہیں، مقدم، اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے، اس میں جو تنزلی ہوئی ہے، اسی میں جو انحراف ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا جو حق تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کی زبانوں بیان فرمایا، اس حق کو اجاگر کیا، اس حق کو روشن کیا، واضح کیا۔ اس حق میں کسی قسم کی شرکت اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ممکن ہے، قریب ہے، آسمان پھٹ جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین جو ہے وہ اس کے جو ہے کیا ہو، وہ الگ الگ ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، یہ پہاڑ جو ہیں یہ گر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیا یہ اللہ کو شریک، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں کسی کو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت میرا ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص کبریائی میں اور عظمت میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو نار جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے جس کو ہم شریک ٹھہرائیں وہ کوئی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، وہ کوئی ولی ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی کیا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنائے۔
اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کا کسی طرح کا شریک ہو، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کہاں پسند ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے کسی اور کو اپنا شریک پسند کرے، یہ ناممکن ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ قواعد جو مقرر کیے یہ اس لیے کہ تاکہ حجت قائم کریں اور تاکہ وہ بیان کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں کسی قسم کی دخل اندازی وہ قبول نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین اس سے بری ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میری عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان قواعد کا بیان کریں گے شیخ رحم اللہ، اور پھر جو ہے القاعدۃ الاولی ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدلیل قوله تعالی قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون، سورۃ یونس آیت نمبر 31۔ انشاءاللہ اس قاعدے کی توضیح کل ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔